جمعے کے بیان میں مجھ سے ایک ساتھی نے پوچھا تھا ایک دفعہ کہ ہم بعض جگہ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ جگہ دور ہوتی ہے، جبکہ فقہ کا حکم یہ ہے کہ اپنے قریب مسجدوں میں نماز پڑھ لیا کریں۔ تو میں نے کہا بالکل فقہ کا حکم یہی ہے کہ قریب، لیکن قریب دور مسجد میں اگر سبق، درس، تعلیم و تعلم کا سلسلہ زیادہ ہو تو پھر دور کی مسجد میں پڑھنا افضل ہے۔ لیکن ایک بات اور عرض کر دوں، میں نے ان سے کہا کہ جس مسجد میں جمعہ پڑھنے کے بعد آپ کے علم میں اضافہ نہ ہونا تو اس مسجد میں جمعہ چھوڑ دیا کرے، کسی اور جگہ پڑھے۔ جس مسجد میں جمعہ کے لیے آپ جاتے ہیں اور آپ کے علم میں اضافہ نہ ہو، آپ کچھ سیکھ کر نہیں جائے، تو اس جمعے کو وہاں جمعہ چھوڑ دیا کرے۔ تو اس لیے میرا بھی یہ گزارش ہے کہ اگر کچھ سیکھنے میں نہیں آتا تو بے شک، لیکن کوشش ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ہی موضوع پر گفتگو کرنا مناسب بھی نہیں، اور آپ حضرات بھی جو ہے پھر بور ہو جاتے ہیں اور خود ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ جمعے کی باتوں کا تعلق میرے مطالعے سے نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہے اور آپ حضرات کی توجہ سے ہے۔ یہ میں بتا دوں، جتنی توجہ سامعین کی ہوتی ہے، اور بعض دفعہ جہاں سبحان اللہ یا اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور تائید کے طور پہ ہوتا ہے، اتنے ہی ایک خطیب اور ایک بیان کرنے والا، ایک ناصح اور ایک مبلغ جو ہے وہ اتنے ہی اس انداز سے گفتگو کرتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ فرشتوں نے جو گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ مجھے علم نہیں ہے، لا ادری، مجھے نہیں پتا کیا بات ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی انگلیاں مبارک حضور کے شان مبارک میں رکھی، اور اللہ نے اپنا ہاتھ رکھا، اللہ ہاتھ سے پاک ہے، انگلیوں سے پاک ہے، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت مراد ہے، رحمت مراد ہے، کیا مراد ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی، اور پھر میں نے وہ باتیں بتائی جو فرشتے جن معاملات پر گفتگو کر رہے تھے۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ پھر کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی بھی تشریف فرما ہے، انہوں نے دارالفتاح میں آ کر مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ آپ نے وہاں پر ایک مسئلے کو چھیڑا، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوئی، وہاں خضر علیہ السلام پر کچھ ایسے حالات کھلے جس کو کشف کہا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے نیند میں اللہ کو دیکھنا، چونکہ انبیاء کے خواب تائید کے طور پہ نہیں ہوتے ہیں، دلیل کے طور پہ ہوتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ انبیاء کا خواب دیکھنا یہ تائید نہیں ہے، کیا چیز ہے؟ دلیل ہے۔ اگر ہم تائید کہیں گے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جائز نہیں تھا کہ خواب کے بلبوتے پر اپنے بیٹے کو ذبح کرتے، ٹھیک ہے؟ تو انبیاء کے خواب کس کے لیے ہوتے ہیں؟ دلیل کے طور پہ ہوتے ہیں، اور اولیاء اور صلحاء کے خواب کس کے لیے ہوتے ہیں؟ تائید کے طور پہ ہوتے ہیں۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے شیخ کو سے سنا یہ بچپن میں یہ بات کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے خواب میں فرشتوں کو دیکھا جس نے اللہ کے عرش کو تاما ہوا ہے، یہ بطور تائید کے ہے۔ اب یہ دلیل نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ تائید کس چیز کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے عرش کو فرشتے تامے ہوئے ہیں، اور جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فرشتے کتنے ہو جائیں گے؟ 8-10 فرشتے ہو جائیں گے، اور یہ اللہ کے عرش کو تامیں گے، 8 فرشتے ہو جائیں گے۔ وہاں سوال یہ کیا، اور یہ سوال بڑا اہم ہے، اور اچھی بات ہے کہ آپ سوال کریں۔ سوال یہ کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ کشف کیا ہے؟
کشف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں پر ایسی چیزیں کھول دیتا ہے کہ جو عام انسانوں پر نہیں کھلتے ہیں. تو کہا کہ یہی تو دلیل قادیانی بناتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی پر اللہ نے ایسی چیزیں کھول دی تھی کہ وہ کیا ہو گیا تھا, وہ ایک خاص درجے تک پہنچ گیا تھا. تو یہ تو قادیانیوں کی دلیل ہے. تو میں نے وہاں ان سے عرض کیا کہ قادیانی کی دلیل ہو سکتی ہے, اور اگر قادیانی لوگ یا مرزا غلام احمد قادیانی اپنے کشف کا اقرار کرتا تو ہم اللہ کا ولی ان کو مان لیتے, اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. لیکن مصیبت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ولی سے یہاں تک کہ عیسیٰ تک پہنچے, اور عیسیٰ کے بعد مریم تک پہنچے, مریم کے بعد عیسیٰ تک پہنچے, اور یہاں تک اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نبی علیہ السلام کے بعد ایک دوسرا نبی ہوں جو نبی علیہ السلام کے ذلی نبی ہے. نعوذ باللہ. تو ہمارا اختلاف یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اگر یہ ولایت کا دعویٰ کرتا تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگتا. وہاں آ کر ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات ٹھیک ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہاں بیٹھتے ہیں سیکھنے کے لیے تو اس کے فائدے یہ ہے کہ انسان کا دماغ کھلتا ہے. پرسوں کی بات ہے کہ درس میں نے ایک بات کہی کہ اللہ کی کتاب کلام اللہ وہ کتاب ہے جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے اس کے الفاظ میں. تو جب درس ختم ہوا تو آپ حضرات کے علم میں جو درس میں بیٹھتے ہیں کہ ایک نمازی ہمارے ساتھی ہے, اس نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کہا کہ قرآن میں تبدیلی ممکن نہیں ہے, تو پھر غلام احمد قادیانی کے جتنے پیروکار ہیں یا خود غلام احمد قادیانی اس نے کیسے تبدیلی کر لی؟ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کا جواب میرے ذاتی طور پر میرے ذہن میں نہیں تھا. یہ جواب یہ میں بتا دوں, یہی سوال ہم نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے ایک استاد ڈاکٹر تاج افسر صاحب سے میں نے خود یہ سوال کیا, اور میں نے عرض کیا کہ استاد ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ ہے کہ اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے, نہ اس کے الفاظ میں نہ اس کے معانی میں تبدیلی ممکن ہے, لہذا قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ وحی سے ہیں, اللہ کا کلام ہے. اگر کوئی شخص قرآن کے الفاظ پر اعتراض کرے گا اپنے دنیاوی قانون کو لے کر تو ہم اس اعتراض کو نہیں مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کہیں گے کہ تمہارا قانون بنایا ہوا انسان کا قانون ہے, اور جس پر تم قانون جو ہے لاگو کر رہے ہو وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. ایک جواب یہ. اور دوسرا میں نے یہ عرض کیا کہ دوسری بات یہ ہے کہ کلام اللہ میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے. تو استاد سے میں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کلام اللہ میں تبدیلی ممکن نہیں ہے تو آپ خود اٹھائیں قادیانی نے کئی مقامات پر قرآن کے الفاظ میں تبدیلی کی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں, آج کل سب سے زیادہ قادیانی کا سلسلہ ہمارے آس پاس زیادہ ہو رہا ہے اور ہو بھی گیا ہے کافی. ہمارے مسلمان اتنے گرے ہوئے ہیں اس معاملے میں کہ ایک صاحب نے مجھے بتایا, ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا قادیانیوں کا یہاں گھر خریدنا, ایک مسلمان سے قادیانی کیسے گھر خرید سکتا ہے؟ کہتے ہیں وہ کرتے یہ ہیں. لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے, اور میرے ایک دوست ہے حارث نام ہے اور وہ میڈیکل کا کام کرتا ہے, تو اس نے اپنا جو وہ بنایا ہوا ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, پیڈ جو بنایا ہے, اس پہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی اگر کوئی یہاں آتا ہے میرے ساتھ کاروبار کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اندازہ لگائے آج کل بڑے کرائسس سے گزر رہا ہے, اسی لفظ کی برکت سے اللہ اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما دے. کرائسس سے گزر رہا ہے. ہمارے اس شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں قادیانی کر یہ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک گھر جو 30 لاکھ روپے کا ہے وہ 50 لاکھ کا خریدتے ہیں, اور مسلمان اس کو کیا کر رہا ہے, دے رہا ہے کہ رشو کیا وہ قادیانی ہے تو اصل میں میرے بڑے مسائل ہے, وہ 30 لاکھ کا گھر 50 لاکھ کا اپنے محلوں میں بیچ رہے ہیں, یہاں سارے گھر بک گئے, 3-4 گھر اور کن کو لے کر دے رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ قادیانی وہاں سے ادھر آباد ہو رہے ہیں, قادیانی سارے جا کے چنوٹ ہے نا, چنوٹ میں آباد ہو رہے ہیں. چنوٹ میں باقاعدہ نے جگہ بنائی ہوئی ہے, اور آباد یہاں نہیں ہو رہے ہیں. یہاں وہ لڑکے جن کو قادیانی پساتے ہیں
اپنی طرف راغب کرتے ہیں، سب سے پہلے ان کو گھر خرید کر دیتے ہیں، پھر ان کی شادی کراتے ہیں، ان کے جاب دلواتے ہیں. ہمارے ہاں وہ گھر خریدے جا رہے ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کہے بھائی قادیانی کے ساتھ میں کوئی کاروبار نہیں کرتا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس سوال استاد سے ہم نے یہ کیا کہ استاد جی اگر یہ قرآن میں جو ہے تبدیلی نہیں ہو سکتی الفاظ میں، تو پھر قادیانیوں نے کیسے تبدیلی کر لی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن محفوظ نہیں رہا. اور سوال بڑا اہم تھا. استاد بڑے خوش ہوئے، مجھے کہا سوال بڑا اہم ہے. وہی سوال پرسوں کے درس میں ایک لڑکے نے مجھ سے کر لیا. علم سیکھنے کا یہ فائدہ ہے، علمی درسوں میں بیٹھنے کا یہ فائدہ ہے، اور چاہے وہ درس قرآن اور درس حدیث ہو، کہ انسان وہ سیکھ لیتا ہے کہ کئی مواقع پر اس کو کام آتا ہے. اور ٹاپک اتنا لمبا ہے لیکن پتہ نہیں کیا کہاں گیا. تو میں نے ان کو جواب یہ دیا، اور استاد کا یہ جواب تھا، یہ میرا ذاتی نہیں تھا، اللہ نے ذہن میں اس وقت استاد کا جواب لے کر آیا. تو میں نے ان سے کہا تبدیلی سے مراد وہ تبدیلی ہے جس کو امت مسلمہ قبول کر لے، اجتماعی شکل میں تبدیلی قبول کر لے. جس کو اجتماعی شکل میں امت مسلمہ قبول نہ کرے اس کو تبدیلی نہیں کہتے ہیں. سب کو سبحان اللہ. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے، زبردستی سمجھ. بھائی دلیل اہم ہے نا. آپ سے کوئی پوچھتا ہے قرآن محفوظ ہے، آپ کہتے ہیں ہاں محفوظ ہے، تو قادیان نے کیسے تبدیلی کی؟ آپ کا اللہ کلام کو نہیں بچا سکتا؟ نعوذ باللہ. تو جو بات ہمیں 2 سال وہاں لگتے ہیں، 3 سال پی ایچ ڈی میں، اور پھر اس کی فیس ہم تقریباً 2-2.5 لاکھ روپے فیس دیتے ہیں، وہ آپ کو یہاں فری میں بتا رہا ہوں. تو یہ علمی مجالس کا فائدہ ہے. ہمارے استاد تھے تو انہوں نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک طالب علم کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک شخص کا گزرنا ہوا جس نے اپنے پاس ایک مٹکے میں ایک مچھلی اٹھائی تھی بڑی خوبصورت، کہ جا کے بادشاہ کو دے دوں. اب جب وہ راستے سے گزر رہا تھا، اس شخص نے راستے میں ایک شکار بھی کر لیا، پرندہ مارا، شکار کیا. تو راستے سے گزر رہا تھا تو 2 طالب علم آپس میں لگے ہوئے ہیں. ایک کہتے ہیں خنثی مشکل کیا ہے، دوسرا کہتے ہیں خنثی مشکل یہ ہے. اصل میں ایک ہوتا ہے خسرہ، ٹھیک ہے نا، خسرے کی پھر قسم ہے، اس میں سے تیسری قسم جو ہے وہ خنثی مشکل کی ہے. اس کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کو مرد کہا جائے یا اس کو عورت کی طرف راغب کیا جائے. یہ ایک وہ الگ وہ ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ طالب علموں نے کچھ کی بات سنی، تو اس شخص نے جو مچھلی والا تھا اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ یہ خنثی مشکل کیا چیز ہے. اس نے کہا تب بتائیں گے کہ آپ ہمیں کیا دو گے، اپنے شکار میں سے توڑا ہمیں کھلاؤ گے تب ہم آپ کو دیں گے. مولوی کو کھلاؤ گے تو کچھ علم دے گا نا، خالی پیٹ رکھو گے تھوڑی بتائے گا. آپ مفت میں سب کچھ، مفتی کا مطلب یہ کہ مفت میں سب کچھ ہو. کراچی میں کئی جگہ اس طرح بیانات ہے، تو میں نے ان کو کہا یہ مفت میں بیانات نہیں کروایا کرو. گزشتہ نے ایک ساتھی نے مجھ سے میسج کیا، مجھے کہتا ہے کہ آپ کراچی گئے واپس بائی ایئر آ گئے. میں نے کہا ہاں. تو کہتے بائی ایئر آ گئے تو آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا اللہ نے دیا. میں نے کہا خدا کے بندے. پھر میں نے اس کو ایک تصویر سینڈ کی اور میں نے کہا جو ہے ہماری مسجد کے جو حاجی قدیر صاحب ہیں نا، اس نے مجھے ٹکٹ بھیجا کہ آپ واپسی میں جہاز پہ آؤ، بس میں نہیں گیا. تو گزشتہ دن مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ جب اس طرح کہتے ہیں مجھے بتایا کرو، اس طرح نہیں جایا کرو. الحمدللہ. تو یہ ہر چیز پوچھتے ہیں. میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی کس پر، ایک بچے کو تلاوت سکھا رہا تھا، تو میں نے یوں کیا ہوا ہے، یوں کیا ہوا ہے. ان کے ایک رشتہ دار بھی یہاں بیٹھے ہوئے، تو ایک صاحب نے مجھے اس پر کمنٹ کیا، کہا کہ مفتی صاحب گزارش یہ کہ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے مت چبایا کرو. میں نے کہا خدا کے بندے تلاوت سنو. وہ ناخن دیکھ رہے ہیں، میں نے صرف یوں کیا ہوا ہے. کہتے پتہ نہیں ڈونٹ ایٹ یور تیتھ، پتہ نہیں کیا کیا کہ ڈونٹ ایٹ پر کیا کہیں گے انگلش میں ایسا کہا. میں نے کہا جزاک اللہ. تو میں عرض کیا کر رہا تھا کہ وہ مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ قاری 2 طالب علموں سے کہ کچھ بتاؤ ہمیں یہ کیا ہے. اس نے کہا کھلاؤ. اس نے کھلا لیا. اس نے کہا خنثی مشکل یہ ہے کہ نہ وہ مرد ہو نہ وہ عورت ہو، اس کو خنثی مشکل کہتے ہیں. یہ کیا فضول بات تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. بادشاہ کو کہا یہ لو مچھلی. بادشاہ کو مچھلی پسند آئی. اس نے کہا 5000 درہم اس کو دے دو. تو ایک وزیر بیٹھا ہوا تھا،
وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت اگر آپ اس طرح خزانہ لوٹائیں گے مچھلیوں پر تو خزانہ خالی ہو جائے گا. اس نے کہا اب تو میں نے اعلان کر لیا ہے. کہتا ہے اب اس کو کہو کہ بھائی اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مچھلی فیمیل ہے یا میل ہے, یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے, یہ عورت ہے یا مرد ہے. تو اگر یہ کہے کہ میل ہے تو کہو کہ اس جیسا ایک فیمیل لے کے آؤ, اور اگر یہ کہے فیمیل ہے تو کہو اس جیسا میل لے کے آؤ, تب تجھے انعام دوں گا. اس نے بادشاہ سلامت کی جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے بادشاہ سلامت کو کہا بادشاہ سلامت نہ یہ میل ہے نہ یہ فیمیل ہے, یہ خنثی مشکل ہے, خسرا ہے. یعنی محفل و دینی محفلوں کا یہ فائدہ ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے بیچ مجلس میں پوچھا کہ وہ درخت بتاؤ جو سب سے زیادہ مسلمان بندے سے مشابہت رکھتا ہے. ابن عمر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر کے بیٹے, وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں یہ بتاؤں, لیکن بڑے بڑے صحابہ موجود تھے, ابن عمر ہے, تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ میں یہ بتاؤں لیکن میں خاموش ہوا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کیا ہے, کھجور کا درخت ہے. کہتے ہیں کہ بعد میں جب میں نے اپنے بابا کو بتایا تو میرے بابا نے کہا میرے بیٹا اگر تو اس مجلس میں بتا دا تیرے باپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا. یہ وہ دور تھا کہ علم سے جو ہے سر فخر سے بلند ہوتا تھا. اب تو جو ہے کیا ہے, میرا بیٹا کیا بن رہا ہے, ولاگر بن رہا ہے. بہرحال تو میرا عرض یہ کیا کہ کشف وہ علم ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں پر کوئی چیز کھول لے. اب اس کشف کے 4 درجات ہیں اس دنیا کے ساتھ. اس میں سے ایک فرشتوں کے ساتھ تعلق ہے, فرشتوں کے ساتھ. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت خضر ہو سکتا ہے, حالانکہ جمہور علماء نے حضرت خضر کو انسان کہا ہے اور پھر نبی کہا ہے, اور کہا ہے کہ وہ نبیوں میں سے ایسے نبی تھے کہ اس کا تعلق ایک خاص تھا. تو فرمانے لگے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ہے اس میں سے ہے, اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, اور یہی جو ہے کیا نام ہے خضر علیہ السلام آج تک زندہ ہے. یہ سب کا جمہور کا موقف یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں, باقاعدہ ملاقات کرتے ہیں, اللہ کے ولیوں سے ملاقات ہوتی ہے. اب اس چیز کا ہمیں علم نہیں کہ یہ کتنی وہ ہے, لیکن بہرحال شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں حضرت خضر علیہ السلام کو انسان نہیں بلکہ فرشتوں میں سے ایک خاص صفت کا وہ سمجھتا ہوں, کیونکہ جو علم اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا ایسے علم اللہ کے ساتھ خاص تعلق کی بنیاد پر ملتے ہیں. اب یہاں آ کر اگر آپ کا علم پڑ جائے کہ حضرت خضر کو کیسے پتا چلا کہ اس کشتی کا ایک پلڑا نکال لو تو کیا ہو جائے گا, کشتی بچ جائے گی. حضرت خضر کو کیسے پتا چلا کہ اس کے ماں باپ جو ہے کیا تھے, بڑے اچھے تھے, لہٰذا اس بچے کو قتل کر دو. حضرت خضر کو کیسے پتا چلا کہ یہ جو دیوار گر رہی ہے یہ ایک یتیم بچے کی ہے, جس کے اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ ہے, اور وہ خزانہ جو ہے یتیم بچے کا ہے, دیوار کو قائم کر دو, بے شک اجرت مت لو لیکن دیوار کو قائم کرو. کیسے پتا چلا؟ تو کہا جاتا یہ علم لدنی تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے خاص کو عطا فرماتا ہے. اسی طرح اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی ان علوم سے عطا فرماتا ہے. یہاں کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان, جنات اور کیا فرشتے, یہ 3 قسم کے جو ہے کیا ہے یہ مخلوقات ہے. ان میں سے ایک کیا ہے, جب انسان کے عناصر 4, میں نے کہا تھا عناصر 4 کیا ہے, پانی, مٹی, ہوا, آگ. یہ 4 پر جب مٹی کا غلبہ ہوا تو انسان پیدا ہوا. 4 عنصر, مٹی, آگ, ہوا, پانی, یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. اس کے اندر مٹی بھی ہے, اس کے اندر آگ بھی ہے, اس کے اندر پانی بھی ہے, اس کے اندر ہوا بھی ہے. ہر مخلوق یہ 4 چیزوں کا مجموعہ ہے. تو فرمایا کہ جب اس پر مٹی کا غلبہ ہوا تو کیا ہوا, انسان کے شکل میں ہوا. جب اس پر آگ کا غلبہ ہوا تو کیا ہوا, شیطان کے شکل میں ہوا. لیکن جب یہ فرشتے کیا ہیں, تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کمال کرتے ہیں, اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما دے. یہ کیوں کہتے ہیں وہ ان لوگوں کو جواب دیتے ہیں جو فرشتوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ فرشتے کیسے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں, یہ کیسی مخلوق ہے. وہ جس طرح اس کے بعد کیا پیدا ہوا, سر سید احمد خان پیدا ہوا, اور سر سید احمد خان نے فرشتوں کا انکار کر دیا. اس نے کہا فرشتے کچھ نہیں ہے, یہ بس اللہ کی ایک صفت ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس قسم کے فلسفہ والوں کو جواب دیے کہ نہیں, جب یہ 4 عنصر پانی, ہوا, آگ اور مٹی, اس سے جو بخارات نکلتے ہیں وہ بخارات ایک لطیف شکل میں ہوتے ہیں, اس کا ایک مزاج بنتا ہے,
اس مزاج کے اندر اللہ تبارک و تعالی روح کو پھونکتا ہے تو فرشتوں کا وجود پیدا ہوتا ہے. اندازہ لگا. پھر اس فرشتوں کے 4 چیزیں ہیں، 4 عالم ہیں اس دنیا کے. فرمایا ایک عالم ہے، کیا ہے؟ لاہوت ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا. اور وہ عالم ایسا ہے کہ وہ وہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، وہ اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے. اس کو کہتے ہیں فنا فی اللہ. لاہوت کون سا ہے؟ فنا فی اللہ کے تہ میں بقا کا راز مضمر ہے. جسے جینا نہیں آتا اسے مرنا نہیں آتا. تو فنا فی اللہ کا ایک خاص مقام ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا تھا. جبریل کیا ہو گئے؟ رک گئے. اور اس مقام کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد جو ایک مقام شروع ہوتا ہے، اور وہ ایسے انتہا کا مقام تھا جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا تھا. کون پہنچ گئے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. یہ وہ مقام ہے سدرۃ المنتہا. اس کو کہتے ہیں عالم لاہوت. دوسرا عالم کیا ہے؟ وہ ہے عالم جبروت، جہاں ارواح ہوتے ہیں. عالم امر، ارواح ہوتے ہیں. انسان جب فوت ہوتا ہے، اس انسان کے فوت ہونے کے بعد اس کا جسم اور اس کی روح الگ ہو جاتی ہے. اب یہ روح عالم ارواح تک پہنچ جاتی ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث بتاتا ہوں. حضرت جعفر کو طیار کیوں کہا جاتا ہے؟ طیار کوئی بتائے گا؟ جعفر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کون تھے؟ حضور علیہ السلام کے کیا تھے؟ چچا تھے نا جی. کیا تھے؟ چچا تھے. ان کو طیار کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ طیار. طیار کس کو کہتے ہیں؟ اڑنے والا. کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر شہید ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو ایک پرندے جیسی شکل دے دی. یعنی اللہ نے ان کو ایک ایسی کیفیت دے دی پروں کی طرح کہ وہ فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں ہمیشہ. اس لیے ان کو طیار کہا جاتا. یہ عالم ارواح ہے. یہ 2 عالم ہو گئے. تیسرا عالم کیا ہے؟ عالم ملکوت. اور میں نے اسی عالم ملکوت کے بارے میں کہا تھا کہ اس کو کہتے ہیں عالم مثال. اور عالم مثال کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں کا انسانی شکل میں آ جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت کا پیش ہو جانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جہنم کا پیش ہو جانا. یہ میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ بھی تو سمجھنا ہے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو ملحدین ہے ان کا اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے اس دنیا میں ہوتے ہوئے جہنم کو کیسے دیکھ لیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو کیسے دیکھ لیا؟ یہ جنت اور جہنم اللہ کے نبی کے سامنے کیسے پیش ہوئی؟ تو ہم وہاں جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف لے کر گئے؟ عالم ملکوت میں، عالم مثال میں، جہاں اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو بطور مثال کے پیش کر دیتا ہے. اور چوتھا عالم کیا ہے؟ عالم ناسوت. اور وہ کیا ہے؟ یہ انسانوں کا عالم ہے جہاں ہر چیز کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہے، شکل میں ہے، صورت میں ہے. یہ 4 عالم ہے. اب اللہ تبارک و تعالی کے 8 صفات ہے. اللہ کے 8 صفات ہے. جس آیت کی طرف ہم جائیں گے، یسبح بحمدہ. وہ فرشتے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. اس تسبیح کے 4 اقسام ہے. اور بعض رات نے اس کے 3 اقسام ذکر کیے کہ اللہ کی تسبیح کے کتنے اقسام ہیں؟ 3 اقسام ہے. نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ، نمبر 3 اللہ اکبر، اور نمبر 4 لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 4 وہ ہے جس تسبیحات ہے جس پر تم اللہ کی اور ہم اللہ کی تسبیح بیان کر سکتے ہیں. یہ 4 تسبیحات ہے. کون سے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ یہ الگ تشریح چاہتا ہے اور میں کہتا ہوں اس پہ 1 گھنٹہ گزر جائے گا. سبحان اللہ وہ تسبیح ہے کہ انسان سب چیزیں اللہ کی طرف نسبت کر دیتا ہے کہ اللہ اس دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ ہے وہ کس کی وجہ سے؟ تیری ذات کی وجہ سے. سبحان اللہ. اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یسبح بحمدہ. کیا فرمایا؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون للذین آمنوا. یہی
فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. اس لیے حضرت علی کی طرف ایک منسوب ہے, اگرچہ وہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں اور اکثر بیان کی جاتی ہے. میں اس روایت کی طرف اس لیے نشان کر رہا ہوں کہ اس کو جو ہے موضوعات میں ذکر کیا گیا ہے, اور وہ روایت یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک فرشتہ ہے جس کے 70,000 منہ ہیں, 70,000 پھر جو ہے زبانیں ہیں, 70,000 پر ہے, اور اس سے جو ہے وہ 70,000 مرتبہ زبانیں نکلتی ہے اور اس سے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں, پھر اس سے ایک فرشتہ پیدا. یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں, اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیا کہو ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئی, اے ابا جان مجھے حضرت علی نے بھیجا ہے, اور وہ اس لیے بھیجا ہے کہ میں بہت خدمت کرتی ہوں اپنے گھر میں, میرے دیکھو ہاتھ میں نشان پڑ گئے ہیں اور سینے پہ نشان پڑ گئے ہیں وہ اس کو پانی لانے کی وجہ سے. اے میرے ابا جان مجھے کچھ غلام دے دیجئے تاکہ میں کچھ ان سے خدمت لے سکوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیا میں تمہیں ان غلاموں سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ عرض کیا جی ابا جان بتا دیجئے. آپ نے فرمایا ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ, الحمدللہ 33 مرتبہ, اللہ اکبر 34 مرتبہ کہو, یہ تمہارے لیے غلاموں سے زیادہ بہتر ہے. اور آسانی کر دوں 25 کی بھی روایت موجود ہے, اور آسانی کر دوں اگر آپ 33 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے ہر نماز کے بعد, یہی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, غالباً میں نے مسلم شریف میں پڑھی, مجھے یاد نہیں, مسلم شریف ہی میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ, 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو تب بھی کافی ہو جائے گا. ٹائم نہیں ہے, مختصر صاحب مسافر ہے, مختصر 10 مرتبہ پڑھو اور چلے. اللہ اکبر 34 مرتبہ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ اکبر وہ عمل ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب ایک انسان کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ کہتا ہے اے اللہ تو ہی بڑا ہے, باقی کوئی چیز بڑی نہیں ہے, تجھ سے ہوتا ہے تیرے غیر سے کچھ نہیں ہوتا, تو سب چیزوں کا کرنے والا ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کیا کرتا ہے, ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ انسانوں کے دل میں محبت پیدا کرتا ہے. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل, بڑی اہم حدیث ہے, جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے. یہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیوں کیا ہے, اندازہ لگاؤ. وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ انسان ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ رابطے اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ آمنا سامنا ہو اور اللہ ان کو بتائے, یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے, بلکہ کس کے ہے؟ اللہ اپنے فرشتوں کو بطور سفیر مقرر کرتا ہے. تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے, کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انی احب فلانا فاحبہ, میں فلانے سے محبت کرتا ہوں, اے جبریل تم بھی اس سے محبت کرو. وہ کیا کہتا ہے؟ قال فیحبہ جبریل, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل اس سے محبت کرتا ہے, ثم ینادی فی السماء, پھر آسمانوں میں پکارتا ہے, فیقال ان اللہ یحب فلان فاحبہ, اے فرشتوں, اے آسمان کے فرشتوں, تمام آسمان کے فرشتوں, میرا اللہ فلانے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا کہتے ہیں کہ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ, پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں. ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ, پھر اللہ وہ قبولیت کا درجہ زمین میں اتارتا ہے. وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ, کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اسی جبریل کی برکت سے اور ان کی منادی کی برکت سے, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ بعض دفعہ ایک انسان کو دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یار یہ مجھے بڑا اچھا لگا, یہ بڑا اچھا لگا مجھے, یہ بڑی محبت مجھے اس سے ہو رہی ہے, فلانے سے بڑی محبت ہو رہی ہے. یہ وہ محبت ہے جس کی محبت اللہ نے آسمان والوں کے جو ہے اس میں بھی پیدا کی روحوں میں, اور اللہ نے زمین والوں کے دلوں میں بھی پیدا فرما دی ہے. اس لیے اللہ کے ولیوں سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے. لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں فلانا ولی فلانی جگہ رہتا ہے, لوگ اتنے دور دور سے کیوں آ رہے ہیں ان سے ملنے کے لیے, لوگ اتنے فاصلوں سے کیوں آ رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ محبت ہے جو اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے سے اور فرشتوں کے ذریعے سے اس انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دی ہے, یہ محبت. دوسری روایت بڑی اہم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور یہ بڑی اہم روایت, آپ نے فرمایا الملائکۃ یصلون علی احدکم ما دام فی مجلسہ, فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں. یہ اس آیت کو جو میں نے پڑھی اس کے مطابق, فرشتے تمہارے لیے استغفار کرتے ہیں ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ, جس جگہ انہوں نے نماز پڑھی ہے, اور نماز کے بعد جب یہ بیٹھتا ہے نا فرشتے اس کے لیے استغفار شروع کر دیتے ہیں. پھر کیا فرمایا؟ یقولون اللہم ارحمہ, اے اللہ اس پر رحم فرما. اس آیت میں کیا تھا کہ فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, وہ الفاظ یہ ہے, کون سے؟ اللہم ارحمہ, یا اللہ رحم فرما,
अल्लाहुम्मा फ़िर लहू, या अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, या अल्लाह उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा, मा लम युज़ा फ़ीही मा लम युहद्दिस फ़ीही, लेकिन हुज़ूर ने फरमाया जब तक ये वहां किसी फजूल बात ना करे और जब तक किसी को तकलीफ ना दे, जब तक ये अपने मुसल्ले पर है, नमाज नहीं पढ़ रहा ना पढ़े, नमाज से फारिग हुआ कोई नमाज नहीं पढ़े, आराम से बैठे, जब तक बैठा रहेगा मेरे अल्लाह की शान ये है कि मस्जिदों की शान ये है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर 1 घंटा वो बैठा रहा, 1 घंटे फरिश्ते उसके लिए इस्तिग़फ़ार करेंगे। ये हमारे ये वो ताल्लुक है जिसकी बुनियाद पर कौन फरमा रहा है? हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली रहमतुल्लाह कलाम फरमा रहे हैं और फरमाते हैं कि मा वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा मिन यौमिन युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला व मलकान यंज़िलान, जब भी इंसान सुबह करता है 2 फरिश्तों को अल्लाह नाज़िल करता है, फ़यक़ूल अहदुहुमा अल्लाहुम्मा आति मुनफ़िक़न खल्फ़न, ए अल्लाह इसको ऐसा अता फरमा कि ये इसके जो है क्या हो, इसका गुजारा चल सके, वयक़ुल अल्लाहुम्मा आति मुमसिकन तल्फ़न, और ए अल्लाह इसको ऐसा अता फरमा कि जो है क्या हो, यानी जो खर्च करने वाला है अल्लाह उसको अता फरमा दे, और जो क्या करने वाला है नहीं खर्च करने वाला है या अल्लाह उससे छीन ले। तो अल्लाह तबारक व तआला की फरिश्तों की निदाएं होती है। मैंने ये बात वहां से शुरू कर दी थी, कहां से, कि युसब्बिहून बिहम्दिही, फरिश्ते का क्या ताल्लुक है। फिर मैंने ये सिफात जिक्र किया और वो 8 सिफात भी आपका ज़ात कोई जो है इंशाल्लाह, वो 8 सिफात क्या है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला की तारीफें हो सकती है। इल्म, हयात, कुदरत, समा, बसर, कलाम, इरादा, तकवीन, ये 8 सिफात की बुनियाद पर फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करते हैं और मोमिनों के लिए भी इस्तिग़फ़ार करते हैं। फिर मैंने 4 आलमों का जिक्र फरमाया और इन 4 आलमों की बुनियाद का ताल्लुक की बुनियाद पर अल्लाह अपने नेक लोगों पर कश्फ का दरवाजा खोल देता है, जिसकी बुनियाद पर वो चीजें बता देते हैं जिस तरह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताई और जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने क्या किया, या ऐलान किया कि ए सारिया, पहाड़ के पीछे लश्कर आ रहा है। और इसी की बुनियाद पर हज़रत उमर के पास ये अथॉरिटी अल्लाह ने उनको अता फरमाई कि कोड़ा किस पर मारा, जमीन पर मारा, और कहा कि ए जमीन अब ज़लज़ला तुझ पर ना आए, तू क्या करना, अपना हिलना छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला ने सरजमीन अरब को और हिजाज की सरजमीन को वो हज़रत उमर के कोड़े की बरकत से आज भी सरजमीन अरब पर ज़लज़ला हज़रत उमर के कोड़े की वजह से नहीं आ रहा। अल्लाह हम सबको बरकत अता फरमा दे।